السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ دیکھ رہے ہیں آپ بیت اللہ کا منظر۔ اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو دکھاتا رہے یہ مناظر۔ یہ بھی کتنا خوبصورت آپ کو منظر نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف عرفات، جس کو حج کا بہت بڑا رکن کہا جاتا ہے، اگر یہ رکن ادا نہ ہوا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ وقوف عرفات اس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا رکن ہے، اس کا تدارک نہیں ہوگا، یعنی کسی وجہ سے آدمی کا اگر رہ گیا تو سمجھو کہ اس کا حج رہ گیا۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سال میں ایک دفعہ آپ کو نظر آئے گا، ذو الحجہ کو، 9 ذو الحجہ کو، جب سب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حرم شریف کا یہ منظر آپ کو نظر آئے گا اسی طرح۔ یعنی آج اس وقت آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی آپ کو عمرے والا نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ احرام میں کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا، سب بغیر احرام والے اور یہاں کے ورکر ہیں جو قریب کے ہیں، جو حرم شریف میں کام کرتے ہیں، وہی طواف کر رہے ہیں۔ اور بالکل جو تعداد میں بہت کم ہیں، یعنی کہ دور دراز سے کوئی آیا ہوا ہے تو وہ بھی مکہ کا ہوگا، باہر کا نہیں ہوگا۔ تو یہ ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں۔ صفا مروہ میں میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوگا، میں گیا نہیں ہوں کہ عمرے والا، کیونکہ آج کوئی بھی نہیں ہے۔ تو گرمی کے اگر معلومات کیا جائے، بہت بڑی گرمی ہے، تو اسی طرح کوئی بادل بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، دیکھیں بادل بھی آپ کو بالکل نظر نہیں ہے، کہیں بھی آپ کو بادل نظر نہیں آ رہے۔ ماشاءاللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ پیچھے وضو خانہ جو ہے اتنے کیوں نہیں جانا؟ بہت کھانا چھیلنا وہ دور ہے پانی چھٹا اسے۔ ایک کراچی کا بھی ہے۔ یہ ماشاءاللہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کا۔ یہ مزاب رحمت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ مزاب رحمت، اور یہ جگہ اس سائڈ پہ آپ کو بلب نظر آ رہا ہے، یہ اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم بند ہوتا ہے کیونکہ رش کی وجہ سے حجاج کرام رش بنا دیتے ہیں، حتیم بند کر دیتے ہیں تاکہ رش نہ بنے، حجاج کرام اپنا طواف ادا کر سکیں۔ لیکن آج پھر بھی بند ہے، تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف 9 ذی الحجہ کو آپ کو نظر آئے گا، اس طرح کا منظر پورے سال میں۔ باقی ماشاءاللہ حرم شریف بھرا رہتا ہے اور حجاج کرام ادھر طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صفا مروہ کر رہا ہوگا، آپ کو نظر آئیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کا ادھر حج بھی، عمرہ بھی اور طواف بھی اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہمارے کمی کوتاہیوں کو اپنے رحمت سے دور فرمائے۔ اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو ناظرین کمنٹ میں دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو نیک تمنا آرزو رکھتے ہیں، اللہ پاک پورے عطا فرمائے۔ تعلیم جن بچوں کی اور بچیوں کی رہتی ہے، اللہ پاک ان کو مکمل تعلیم کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔
دنیا کی تعلیم بھی نصیب فرمائے اور آخرت کی تعلیم بھی نصیب فرمائے. وہ تعلیم بھی حاصل کریں جو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی قبر میں بھی فائدہ دے. ایسی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لیے اور کچھ بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح قبر میں ہم نے کافی وقت گزارنا ہوگا، تو وہاں سے بھی جو کچھ نظر ہمیں آئے گا تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن دنیا میں ایسے اعمال کر کے جائیں، ایسا علم چھوڑ جائیں تاکہ بعد والے آپ کو یاد کریں اور آپ کو اصلاح ثواب کرتے رہیں، اور اسی طرح آپ کو کامیاب بنائیں. وہ تعلیم قبر میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. ایسی تعلیم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور دنیا کی زندگی کا مختصر زندگی ہے، یہاں آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، سال کے بعد 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد. ایک زندگی فانی ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ختم ہو جائے گی. اور قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور ذکر و اذکار، نماز، ان کی ادا کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں. یہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا. آپ کوشش کریں تو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے. دنیا بھی انسان کی ضرورت ہے اور آخرت بھی انسان سے دنیا سے بڑھ کر ضرورت ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دنیا کا سوال اللہ پاک سے نہیں کیا، وگرنہ احد کا پہاڑ جو حدیث پاک میں آتا ہے، اگر چاہے میرے محبوب یہ احد کا پہاڑ میں سونا بنا دوں، یہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. یعنی جہاں آپ جائیں گے یہ بھی ساتھ ہوتا رہے گا. یہ آپ خرچ کریں یہ سونا بن جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. آپ اللہ پاک سے دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں. دنیا میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ آخرت کو ہم بھلا دیں، آخرت یاد ہی نہ رہے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اور کوشش کریں دنیا کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. یعنی کہ آپ کی دنیا بھی بنتی رہے گی، آپ کا آخرت بھی سنورتا رہے گا. اعمال صالح کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں. اللہ پاک اس کا بہت بڑا اجر اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ناظرین، توبہ استغفار روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں. اللہ پاک سے دعا بھی مانگا کریں اور درود شریف کم از کم 100 تو پڑھیں. زیادہ کو زیادہ جتنا ہو سکے، 100 ہو جائے، 500 ہو جائے، 1000 ہو جائے، تو جتنا بھی ہو جائے فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن تقریباً 100 دفعہ روزانہ پڑھیں. توبہ استغفار بھی کریں اور درود شریف پڑھیں. قرآن مجید بھی تلاوت روزانہ کریں. سورۃ یاسین دن رات میں کم از کم 1 دفعہ لازمی پڑھیں. اور سوتے وقت سورۃ ملک اور مغرب کے بعد تو سورۃ واقعہ کی تلاوت ضرور کر لیں. سورۃ واقعہ کا یہ بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک دنیا میں کبھی آپ کو محتاج نہیں بنے گا. اللہ پاک کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش بناتا رہے گا. اور نیک صالح اعمال چاہے جیسا بھی ہو، نیک صالح عمل ہو تو وہ دنیا میں فائدہ دے گی اور قبر میں بھی نور کا ایک ذریعہ بنے گا. جہاں اندھیرا ہوگا میدان معاشر میں، وہاں ایک نور کا ایک ذریعہ بن جائے گا. آپ کوشش کریں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمانے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو، ہم بھی گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے فیصلے فرمائے، معاف فرمائے، درگزر والے فیصلے فرمائے. اللہ پاک ہر پریشانی، ہر آفات دور فرمائے. اللہ پاک نیکی کی ہمت توفیق عطا فرماتا رہے. یہ ناظرین دیکھیں، یہ زمزم کا نظام ہے. یہ کولر لگے ہوئے ہیں اور اس سائڈ پہ بھی یہاں حاجیوں کا آنا جانا رہے گا. یہ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. اور سائڈوں پہ زمزم کا
یہ نظام بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ. کولر رکھے ہوئے ہیں اندر بھی, ہر جگہ پہ بھی. یہ جہاں جہاں آنے جانے کا راستہ ہوگا وہیں وہیں یہ کولروں کا نظام ہوگا تاکہ حجاج کرام پانی آرام سے پیتے رہیں. یہ نظام خوبصورت نظام اللہ پاک کی ہمت توفیق سے ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. یہ دیکھیں آپ کو حرم شریف کے کبوتر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت, بالکل کعبہ کے قریب ہیں, دور نہیں ہے, بالکل کعبہ کے نزدیک ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.